اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ سورۃ البقرہ کی پہلے پاری کی آخری آیات میں سے، اور اس کے بعد کئی صورتیں ہیں جس میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العزت نے بار بار مختلف پیرایوں میں اور مختلف مناسبتوں کے اعتبار سے کیا ہے، تاکہ دنیا بھر کے بڑی تعداد میں لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کس قدر بلند اور کس قدر اچھا تھا، اور تاکہ انہیں یہ بتایا جائے کہ جس ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا کیا، ان کا بنیادی عقیدہ، ان کا عمل اور زندگی کا جو ہے طور طریقہ وہ کیا تھا، تاکہ اگر کوئی قوم، کوئی جماعت، کوئی گروہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہوئے اپنے آپ کو ابراہیمی کہتی ہے، تو اسے اندازہ ہو جائے کہ ابراہیمی کہلوانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ محض کہنے کو تو کہہ دیا جاتا ہے، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی، اس کا مطالعہ کرنا، اور جس طرح سے جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، جس کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کی سب سے محفوظ ترین اور سچی ترین کتاب اگر کوئی ہے تو وہ صرف قرآن مجید ہے۔ اگرچہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے، جو آپ علیہ السلام کے صحیفے تھے، اس کے بعد بھی مختلف لوگوں کو، انبیاء اور رسل کو جو صحیفے عطا کیے گئے، ان سب میں ابراہیم کا نام اور کچھ تذکرے موجود ہیں، لیکن سب سے بہترین، صاف ستھرا، ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر جو تذکرہ قرآن مجید میں ہے، اس کو بنیاد بناتے ہوئے اپنے آپ کو ابراہیمی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر نہیں چل رہا، ان کے عقیدے پر ایمان نہیں رکھتا، تو چاہے وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتا رہے، لیکن حقیقت میں وہ ابراہیمی نہیں ہوگا۔ آج کی اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، آیت نمبر 130 سورۃ البقرہ کی، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے ہٹ کے کوئی راستہ اختیار کرے گا تو وہ انتہائی بیوقوف لوگوں میں سے ہوگا۔ سفیہ کا لفظ اسی پارے کے آغاز میں بھی استعمال ہوا، سفہاء کا لفظ وہ بھی استعمال ہوا، جس کا معنی ہے نادان، بیوقوف، کم عقل۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت یعنی ابراہیم علیہ السلام کا دین اور ان کے اسوہ حسنہ کو جس نے چھوڑ دیا تو وہ ایک بیوقوف آدمی ہے یا بیوقوف جماعت ہے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ فرمایا گیا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی منتخب کر لیا تھا، چن لیا تھا۔ استفینا کا جو لفظ ہے، اسی سے مصطفیٰ کا لفظ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کا معنی بھی چنا ہوا، اور استفینا کا بھی معنی ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے استعمال کیا کہ ہم نے آپ کو منتخب کر لیا تھا، چن لیا تھا دیگر تمام انبیاء کے مقابلے میں۔ دنیا میں بھی انہیں چنا گیا تھا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی جن کا تذکرہ کیا جائے گا
تو صالحین، نیک، فرما بردار، اللہ کی اطاعت کرنے والے جو اچھے لوگ تھے ان میں ابراہیم علیہ السلام کا شمار ہوگا۔ اذ قال لہ ربہ، کیونکہ جب ان کے رب نے ان سے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اسلم، اے ابراہیم تو مطیع ہو جا، اطاعت گزار ہو جا، تو فوراً ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال اسلمت، میں مطیع ہو گیا، میں فرما بردار ہو گیا، اے رب جو رب العالمین ہے، اے رب العالمین میں تیرا فرما بردار، تیرا مطیع ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے معمولی سی بھی تاخیر نہیں کی، فوری طور پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں شامل کر دیا۔ گویا کہ یہ وہ اصول ٹھہرا جس کی بنیاد پر کوئی شخص اپنے آپ کو ابراہیمی بنا سکتا ہے یا کہہ سکتا ہے، اور وہ اصول کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت، اور جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس کے سامنے جھک جانا، اسی سے اسلام کا لفظ بنا ہے، جھک جانے والا، اطاعت کرنے والا۔ تو سامعین گرامی، اس کلیے کو، اصول کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے اس میں یہودی تو بالکل واضح طور پر کھلے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بغیر کسی شک و شبہ کے کفر کا اقرار کیا، ابراہیم علیہ السلام کی نافرمانی کی، اور جو ابراہیم لوگوں کو اللہ کی توحید پر ایمان لانے کی دعوت دیتے تھے، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اس تعلیم کے خلاف جناب عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کے ان کی پرستش کرنا شروع کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ کی عبادت کی، اپنے اللہ کا حکم مانا، اور جو دوسرے یہودی ہیں جو اپنے آپ کو بظاہر ابراہیمی کہتے ہیں لیکن ہر مقام پر اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اور کوئی نافرمانی چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں نہیں تھیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے یا پاکی صفائی کا خیال نہیں رکھتے تھے، بہت بڑے بڑے گناہ انہوں نے کیے اور بالکل کھل کے دھڑلے سے کرتے رہے۔ اتنا زیادہ ان گناہوں کو کیا کہ خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے باقاعدہ ان کے گناہوں کا تذکرہ کر دیا کہ یہ وہ گناہ ہیں جن کی بنا پر تم ابراہیمی کہلانے کے حق نہیں رکھتے۔ پہلا گناہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید میں انہوں نے شرک کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے تعلیم دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور وہ وحدہ لا شریک ہے جس کی عبادت صرف کرنی چاہیے، اور فرمایا کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی کوئی بیٹی نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، وہ نہ کسی کو جنتا ہے نہ وہ اس نے کسی کو جنا ہے، جو ہم سورہ الاخلاص میں اکثر مسلمان پڑھتے رہتے ہیں، جس کا باقاعدہ کھل کر اللہ تعالیٰ نے اس قدر زیادہ تذکرہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بار اس کی تعریف فرمائی، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید کی ہر صورت پسند ہے، لیکن تمام صورتوں میں سے سورہ اخلاص سب سے زیادہ پسند ہے۔ کسی صحابی نے شکوہ کیا تھا ایک موقع پر کہ یا رسول اللہ، فلاں جو امام صاحب ہیں ہمارے، وہ جب بھی نماز پڑھاتے ہیں تو سورۃ فاتحہ کے بعد جب بھی کوئی آیات پڑھتے ہیں تو ان آیات کے پڑھنے کے اختتام پر سورہ اخلاص ضرور پڑھتے ہیں، تو ان کی یہ عادت بن چکی ہے، وہ ہمیشہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سورۃ الاخلاص احبہ اللہ، جس نے سورہ اخلاص سے محبت کی اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ اخلاص یہ اس چیز کی دعوت اور تعلیم دیتی ہے کہ جس اللہ کو تم مانتے ہو، جس کی عبادت کرتے ہو، تو اچھی طرح سمجھ لو کہ اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اسے کسی نے جنا ہے، بلکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، قل هو اللہ احد،
کوئی اس کا ثانی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا مقابل نہیں، اس لیے لا ند لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی مقابل نہیں ہے۔ تو اس اعلان توحید کا یہودیوں نے سب سے پہلے انکار کیا، اور انہوں نے جناب عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ کیوں بیٹا بنایا؟ انسان اپنے غلط عقیدوں کے لیے معمولی سی باتیں دلیل کے طور پر گھڑتا ہے اپنے لیے، اور پھر اس کو بنیاد بنا کے لوگوں سے کہنا شروع کر دیتا ہے یار اس نے ایسا کیا ہے نا تو یہ یقیناً کوئی پہنچا ہوا ہے۔ تو جناب عزیر، آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں باقاعدہ اس قصے کو بیان کیا گیا۔ وہ ایک بستی کے قریب سے گزرے تو بستی تباہ حال تھی، ختم ہو چکی تھی، بوسیدہ ریت کے ٹیلے بن چکے تھے، اور گھر گھرندے کچھ موجود نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو اس بستی کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو موت دے دی، یعنی ان پر موت طاری کر دی۔ لیکن یہ موت اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ تھی، اور اللہ تعالیٰ جس کو موت دیتا ہے تو موت بھی دے سکتا ہے، اور جس کو زندہ کرنا چاہے دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اور تمام انسانوں اور جنوں کے لیے اس کا یہ فیصلہ حتمی ہے کہ جب سب لوگ مارے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، دنیا میں کوئی زیرو باقی نہیں رہے گا، تو پھر ان تمام مرے ہوئے انسانوں کو اور جنات کو دوبارہ سے وہ زندہ کر دے گا، یعنی اس کی قدرت میں ہے ایسا کرنا۔ تو جیسی جناب عزیر نے یہ کہا کہ اللہ تو اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے انہیں موت عطا کر دی۔ 100 برس سے زیادہ کا عرصہ ان پر اسی حالت میں گزر گیا، یعنی وہ بھی ایک ایسے علاقے میں جہاں کوئی گزر بسر نہیں تھی، وہ موت ان کو آ گئی، وہ مر گئے۔ ان کے ساتھ جو گدھا سے جس میں سوار ہو کے آئے تھے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ جو کھانا لے کے انہوں نے ساتھ رکھا ہوا تھا وہ بھی وہاں موجود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ اس انداز میں کیا کہ ہم قادر مطلق ہیں، ہمارا حکم ہر چیز پر چلتا ہے، اور جس طرح کا حکم ہوتا ہے اسی طرح کا عمل اس پہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عزیر علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم مر جاؤ، تو ان پر موت واقع ہو گئی، اور لیکن ان کا جسم سلامت رہا۔ جب 100 برس سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں زندہ کر دیا گیا۔ جب وہ زندہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ عزیر ذرا دیکھو تو اپنے گدھے کی طرف، اس کا کیا حال ہے۔ تو وہ دیکھتے ہیں مٹی کا ایک ڈھیر بن چکا ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس مٹی کے ڈھیر میں حرکت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اس مٹی کے ڈھیر میں سے ہڈیاں نکلنا شروع ہو گئیں، پھر ہڈیاں آپس میں جڑنا شروع ہو گئیں، پھر اس پر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا، پھر اس پر کھال بن گئی، اور وہ گدھا دوبارہ دیکھتے ہی دیکھتے جناب عزیر کے سامنے زندہ شکل میں واپس آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر عزیر سے کہا کہ اچھا اب اپنے کھانے کی طرف دیکھو جو تمہارے ساتھ آیا تھا، تم لے کے آئے تھے، تمہیں تو یاد ہے کہ کھانا تازہ تھا، اس کا حال دیکھو۔ تو انہوں نے جب اپنے کھانے کی طرف دیکھا تو کھانا بالکل تازہ جیسے ابھی کسی نے پکا کے رکھا ہے، اس میں معمولی سی نہ بو باس پیدا ہوئی، نہ سڑان پیدا ہوئی، نہ خرابی پیدا ہوئی، وہ بالکل ویسا ہی تھا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تینوں چیزوں پر الگ الگ چل رہا تھا۔ گدھے پر حکم نافذ ہوا تو وہ مٹی کا ڈھیر بن گیا، کھانے پر حکم نافذ ہوا تو جیسا تھا ویسا ہی محفوظ کر دیا گیا۔ 100 برس سے زیادہ کا عرصہ نہ موسم کی وجہ سے خراب ہوا، نہ دھوپ کی وجہ سے خراب ہوا، نہ زمانے کی وجہ سے خراب ہوا، اور جناب عزیر صرف ان پر ایک طرح کی نیند طاری کر دی گئی اور دوبارہ انہیں اٹھا دیا گیا۔ تو جیسے ہی عزیر علیہ السلام واپس آتے ہیں تو یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا اچھا یہ تو وہی نبی ہیں جو اتنے عرصہ پہلے دنیا سے غائب ہو گئے تھے، اب یہ دوبارہ آ گئے ہیں، تو یقیناً اس کے اندر کوئی خدائی طاقت ہے۔ انہوں نے اس کو عقیدہ بنا لیا
اور کہنا شروع کر دیا کہ یہ خدا نہیں تو خدا کا بیٹا ضرور ہے۔ گویا کہ شرک کا انہوں نے آغاز کر دیا اپنے زمانے میں، جس کی وجہ سے ابراہیم پر ایمان لانے کے باوجود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنانے کی وجہ سے وہ مشرکین میں شامل کیے گئے، تو ان کا ایمان ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس لیے انہوں نے شرک والا عمل یہ اختیار کیا۔ اس کے علاوہ یہودیوں کی پوری جماعت، پوری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کئی انبیاء کو انہوں نے باقاعدہ اپنے زمانے میں قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ تو انہوں نے جب شہید کر دیا اپنے اللہ کے انبیاء کو، رسولوں کو، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان پر زیادہ سخت ہو گئی۔ تو اس اعتبار سے بھی وہ اللہ کے نافرمان لوگوں میں شمار کیے جانے لگے۔ ایک تیسرا گناہ انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کی جو تورات تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیات آئی تھیں، تو ان یہودیوں نے ان آیات کو بدلنا شروع کر دیا۔ کوئی آیت بدل دی، کسی کا معنی بدل دیا، کسی کی تفسیر بدل دی اور کسی کا ترجمہ بدل دیا۔ جو آیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں تو وہ ویسی نہ رہیں جیسی تھیں۔ حلال کو حرام کر دیا گیا اور حرام کو حلال کر دیا گیا۔ تو یہ یہودیوں کی طرف سے ایک بہت بڑا گناہ، اللہ کی نافرمانی۔ تو اس لیے اب وہ ابراہیمی کہلانے کے حق سے محروم کر دیے گئے، کیونکہ انبیاء کو قتل کیا، عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تورات اللہ تعالیٰ کی آیات کو بدل کے رکھ دیا۔ تو اس لیے وہ اپنے آپ کو چاہے ابراہیمی کہتے رہیں، صرف نام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی سا مقام ان کو دیا، اور صرف وہ اتنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ ان یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اہل کتاب میں شامل کرو۔ یہ اب اللہ کے اس طرح کے بندے تو نہیں رہے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام تھے، تو یہ ابراہیمی ہے نہیں، یہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے۔ اور بالکل ایسا ہی گناہ عیسائیوں نے بھی کیا۔ انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور ان کے عقیدے کے مطابق کئی فرقے ہیں، لیکن ان میں سے دو بڑے مشہور فرقے کہ کسی نے کہا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی اور اپنے پاس لے گیا۔ تو کوئی انکار کرتا ہے ان کے واپس آنے کا، اور کوئی انکار کرتا ہے ان کی موت کا اور انہیں زندہ سمجھتا ہے۔ تو اس اعتبار سے انہیں بیٹا بنا کے، کیونکہ اس میں بھی یہی بات تھی۔ اور بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی ایسے کئی جاہل، نادان، ناواقف، بظاہر اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، لیکن کسی بھی فرد کو، کسی بھی چیز کو ہندو معاشرے میں رہتے ہوئے اسی طرح کی عادتیں اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں جس طرح کے یہودی، عیسائی اور جو مشرکین ہیں وہ کیا کرتے تھے۔ میں نے کئی بار آپ سے تذکرہ کیا کہ ہمارے ملک میں ہی ایسے بے شمار لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن وہ انسانوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ کوئی برگد کے پیڑ کی پوجا کرتا ہے، کوئی کسی قبر کے ساتھ اگے ہوئے درخت کو متبرک سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر دیتا ہے، اور کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میری بگڑی یہ پودا بنا سکتا ہے، یہ درخت بنا سکتا ہے، یہ کبوتر بنا سکتے ہیں، یہ فلاں پرندہ بنا سکتا ہے، یا فلاں آدمی بہت پہنچا ہوا ہے۔ مجھ سے ایک بندے نے ملاقات کی، باتوں باتوں میں کہنے لگا کہ وہ آدمی تو بہت ہی پہنچا ہوا ہے۔ میں نے کہا کیسے پہنچا ہوا ہے، آپ کو کیا ایسی دلیل ملی ہے، کیا ایسی بات ملی ہے اس کے اندر؟ کہتے ہیں میں نے کبھی ان کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا اگر تم نے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سوتا نہیں ہے کبھی بھی، اور اگر سوتا نہیں بھی ہے تو دنیا میں اب ایسی مثالیں موجود ہیں۔ کوئی 11 سال تک چین کی ایک عورت نہیں سوئی، کوئی 15 سال تک کسی اور ملک کی ایک کوئی بندہ نہیں سویا۔ یہ بیماری بھی ہو سکتی ہے، تو محض بیماریوں کی وجہ سے کسی بندے کے ساتھ کوئی چیز وابستہ کر کے انہیں خدائی جو ہے وہ طاقتیں عطا کر دینا، یہ سراسر شرک ہے۔ اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ ایک اور بہت بڑی زیادتی جو آج کل ہو رہی ہے
اور جس کے لیے پوری دنیا اپنی قوتوں کو استعمال کر رہی ہے، وہ ہے ابراہیم ایکارڈز، ابراہیمی معاہدہ، جس کا ظاہری حال تو یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جناب تم بھی ابراہیمی ہو، مسلمان ہو، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہو، ہم یہودی ہیں، ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، یہ عیسائی ہیں، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، اس لیے آؤ ہم ابراہیم پر متفق ہو جاتے ہیں۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اگر وہ اسی بات پر اتفاق کریں اور باقی ابراہیم علیہ السلام کی نافرمانیاں نہ کریں تو پھر تو معاہدہ ہو سکتا ہے۔ اگر وہ ابراہیم ہی کی طرح علیہ السلام کی طرح ایک اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیں، کسی کو اللہ کا بیٹا نہ بنائیں، کسی نبی کو گالی نہ دیں، کسی کو قتل نہ کریں، قرآن کی آیات میں تحریف اور تبدیلی نہ کریں اس کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حرام چیزوں کو حلال نہ کریں اور حلال چیزوں کو حرام نہ کریں، تو پھر تو ابراہیمی ایکارڈ پر یقیناً دستخط ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ سارے گناہ کیے جا رہے ہیں تو پھر تو ابراہیم علیہ السلام کی صراحتاً مخالفت کی جا رہی ہے، یہ تو ایک طرح کی دشمنی ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے روز اول سے بار بار کہی، بار بار اس بات کو دہرایا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو جب منتخب کیا گیا تو انہیں کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ منتخب آدمی تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعلیم وہ اپنے بیٹوں کو، اپنے یعقوب علیہ السلام کو اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، صالح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان تمام انبیاء کو وہی تعلیم ابراہیم علیہ السلام نے دی جو اللہ تعالیٰ نے ان تک پہنچائی تھی۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، وہ یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کو، یا بنیّ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک دین پسند کیا ہے، اس دین کا نام اسلام ہے، تم بھی اسلام قبول کر لو، اور دیکھو تمہاری موت اس حالت میں نہیں آنی چاہیے کہ تم اسلام کو چھوڑ دو۔ گویا کہ تم مسلمان ہوگے تو پھر ابراہیمی ہوگے، مسلمان نہیں رہو گے تو ابراہیمی بھی نہیں رہو گے۔ اور یہ مسلمانوں کو بھی کہا گیا ہے جو اپنے آپ کو مصطفی کہتے ہیں، رسول اللہ کی امتی میں شمار کرتے ہیں، اگر وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے، ان پر خالص ایمان کو قبول نہیں کریں گے، تو وہ بھی مسلمان ہونے کے حق سے محروم کر دیے جائیں گے۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان اور ہندوستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم کیوں کہا گیا؟ کیا اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے؟ کسی بھی قادیانی سے مل لیں، ملاقات کر کے پوچھیں ان سے کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں بالکل ہم مانتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسول، یہ مانتے ہیں۔ لیکن کس بنا پر انہیں غیر مسلم قرار دیا؟ کہ نبی کا اقرار کرنے کے بعد وہ کسی اور فرد کو بھی اللہ کا نبی اور رسول ماننے لگے۔ صرف یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ تمام مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خالص ایمان رکھنے والے تھے، ان کے بارے میں بھی کہنا شروع کر دیا کہ یہ سب گمراہ ہو چکے ہیں، یہ صراط مستقیم سے ہٹ چکے ہیں، یہ سب کے سب کافر ہو گئے ہیں، اور کئی مقامات پر وہ واجب القتل بھی کہا گیا ان کی طرف سے۔ تو بات کسی ایک مقام سے شروع ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اس بات کو بڑھا کر کفر اور ضلالت کی طرف پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے آج بھی جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابراہیم ایکارڈ کو ماننے والے ہیں، تو اس میں قطعی طور پر اس دھوکے میں نہ رہیں کہ یہودی اور عیسائی اور مسلمان یہ سب مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے نبی کو اللہ کا نبی مانتے ہوئے ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور ان کے ساتھ امن و سلامتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ امن و سلامتی کی بات تو بالکل ختم ہو کے رہ گئی۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ غزہ کی بات پرانی نہیں گزری؟ نہ صرف وہ پرانی نہیں گزری بلکہ اس کا تسلسل ابھی تک جاری ہے، آج کے دن تک جاری ہے۔ غزہ میں بمباری ختم ہو گئی، اگر کب ختم ہوئی؟
جب پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا گیا، 70,000 سے زیادہ بچوں اور بوڑھوں اور خواتین اور مردوں کو شہید کر دیا گیا۔ کیا یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے؟ کیا بیروت میں یہ سلسلہ قائم نہیں ہے؟ ابھی تک جاری ہے۔ کل کی خبروں میں نے خود سنا کہ اب تک 3,000 انسان بیروت اور اس کے آس پاس کے شام کے علاقوں میں مارے جا چکے ہیں۔ مسلسل بمباری، باوجود اس کے کہ ایک طرف اعلان جنگ ختم کرنے کا، پرامن رہنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اسرائیل اپنے تمام تر ہتھیار استعمال کرتے ہوئے ان مسلمانوں کو شہید کیے جا رہا ہے۔ تو امن و امان کی کوئی بات بالکل ذہنوں سے نکال دی جائے۔ دیکھیے، جس روز اس معاہدے پر دستخط ہو گئے اس کے ساتھ ہی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا عمل بھی پورا ہو جائے گا، اور جس روز اسرائیل کو تسلیم کرنے کا عمل پورا ہوگا اسی روز مدینہ منورہ کی طرف ان کی فوجیں اور ان کی قوتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ انہوں نے بالکل برملا کہہ دیا ہے۔ کئی بار آپ کی ملاقاتوں میں، جمعے کے خطبات میں نے یہ بات کہی کہ انہوں نے یہ بات چھپا کے نہیں رکھی، بالکل کھلے اعلان میں برملا لوگوں سے کہنا شروع کر دی کہ مدینہ کا ایک بہت بڑا حصہ یہ ہمارا ہے، یہودی یہاں پر رہا کرتے تھے، یثرب یہ یہودیوں کی بستی ہے، مسلمانوں نے یہاں پر قبضہ کیا ہے، اس پر ہمارا حق ہے۔ تو یقیناً جیسے ہی اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا اسی روز مدینہ کی طرف ان کی سپاہی اور ان کی فوجیں چلنا شروع ہو جائیں گی، اور بالآخر مسلمان ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اس وقت بھی بے شمار لوگ باقاعدہ نہ صرف اس بات کے لیے تیار ہو چکے ہیں، ذہنی طور پر، عملی طور پر ان کا اقرار کیے جا رہے ہیں، اور ان کے لیے جسے کہتے ہیں کہ صفیں بچھائی جا رہی ہیں استقبال کے لیے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم تمہارے بھائی ہیں، ہم تو ایسا نہیں چاہتے، وہ ایسا چاہتے ہیں، اس لیے اس دھوکے میں نہ رہیں۔ سامعین گرامی، میں اس بات کو اکیلا نہیں کہہ رہا، دنیا کے بے شمار لوگ جنہوں نے یہودیوں کی تاریخ پڑھی ہے، عیسائیوں کی تاریخ پڑھی ہے، جو یہودیوں کے معاملات کو جانتے ہیں، اور ان چند گزشتہ سالوں میں جو ان کے معاہدے خفیہ اور بظاہر ہو چکے ہیں، جن کا مطالعہ ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ تو ان کی عزت میں ہے ہی، لیکن جیسے ہی ابراہیم اکارڈ پر دستخط ہو جائے تو پاکستان کو اپنی خیر منانی چاہیے، پاکستان بھی ان کے نشانے پر ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ایران کو قوت مزید عطا کرے اور ان کی مدد فرمائے، اور مسلمانوں کو ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ ان کی وجہ سے ایک تھوڑی سی ایک قوت میسر آئی ہے، کم از کم یہ زوم اور لوگوں کا خطرہ ٹوٹا ہے کہ دنیا میں امریکہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ اب بے شمار لوگ کہنا شروع کر دیا ہے انہوں نے کہ امریکہ سب سے بڑی طاقت نہیں ہے، واپس اسی بات کی طرف کہ خدا ہی سب سے بڑا ہے اور اسی کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ یہ آج کے تیسرا دن آج گزر چکا ہے نا، گزرنے والا ہے، تو ہم پہلے دن سے کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن مجید میں تعلیم جو دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو بتایا گیا کہ آپ ان 3 ایام میں نہیں بلکہ 4 ایام تک، کل بھی یہ عمل جاری رہے گا، ہر نماز کے بعد خصوصی طور پر، لیکن ویسے بھی جب کسی کو موقع ملے تو بلند آواز میں تکبیرات کہے۔ تکبیر کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم بلند آواز میں یہ کہیں کہ امریکہ تو سب سے بڑی طاقت نہیں ہے، اللہ ہی ہے جو سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ قدرت اور قوت والا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو یہ در حقیقت اللہ اکبر کی تکبیر ان کفار کی تکفیر کے مترادف ہے، ان کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ تو ہم جو تکبیرات کہہ رہے ہیں یہ صرف زبان سے نہ کہیں، دل سے کہیں، اور ذہنوں اور دماغوں میں اس کو محفوظ کریں کہ اس دنیا میں اصل قوت کا مالک صرف اور صرف ایک اللہ ہی ہے، اور دنیا میں ثابت ہو چکا ہے۔ ذرا اجتماعی طور پر قوت کو جمع کریں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان، سلامتی، قوت اور اتحاد اور آپس میں مل جل کر ایک قوت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔